اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قصص کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صورت بھی مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید کا بیان ہے کہ سورہ شعراء جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور سورہ نمل جو اس سے پہلے پڑھی جا چکی ہے، اور یہ سورہ قصص ہے، یہ آگے پیچھے ہی نازل ہوئی تھیں۔ تو اس طرح بھی ان تینوں کا آپس میں ایک قریبی تعلق نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات ان تینوں صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بھی مختلف ہیں۔ ایک صورت کے اندر کچھ ان کے حالات بیان کیے ہیں، دوسری صورت کے اندر اور ہیں، تیسری صورت کے اندر اور ہیں۔ تو تینوں صورتوں کے حالات اکٹھے کیے جائیں واقعات، تو یہ ایک پورا واقعہ تقریباً مکمل ہو جاتا ہے۔ سورہ شعراء کے اندر موسیٰ علیہ السلام نبوت کی ذمہ داری قبول کرنے سے معذرت کرتے ہوئے اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے فرعون کی قوم کا ایک بندہ مار دیا تھا، تو میں اگر وہاں جاؤں گا تو وہ مقدمہ درج کر کے مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گارنٹی لی کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جب وہ وہاں چلے گئے فرعون کے پاس مصر میں، تو جاتے ہی فرعون نے اس کو کہا کہ کیا ہم نے تجھے اپنے ہاں پالا نہیں تھا جب کہ تو چھوٹا سا بچہ تھا؟ پھر چند سال تو ہمارے اندر رہ کر بڑا ہو گیا، پھر وہ تو کام کر گیا جو تو نے کیا تھا، یعنی بندے کو تو نے مار دیا۔ اور یہ واقعات بیان کرنے کے بعد بتایا کہ سورہ نمل کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ سورہ شعراء میں بیان نہیں ہوا ہے۔ سورہ نمل میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر جا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے آگ دیکھی، لیکن اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے تھے، کہاں جا رہے تھے۔ اس کا ذکر اب جو ہے نا سورہ قصص کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ تینوں صورتوں کے اندر جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان کو اگر جوڑ لیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک تقریباً جو ہے نا وہ واقعہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کے اندر انبیاء اور رسولوں کے حالات بڑے پرکشش انداز میں مختلف صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی ان حالات کے مطابق، یعنی جو حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جس شخص کے ہاتھوں فرعون نے تباہ ہونا تھا وہی شخص فرعون کے گھر میں ہی پرورش پاتا رہا، لیکن فرعون کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ اپنے دشمن کو اپنے ہی گھر میں پال رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چال کے مقابلے میں کسی کی چال کامیاب نہیں ہو سکتی، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی کو اگر کوئی مقام مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کسی بڑے جشن اور کسی بڑے اجتماع کا وہ اہتمام نہیں کرتا، کیا اکٹھ کیا جائے، بڑے جوش و خروش سے اعلانات کیے جائیں، نہ ہی لوگوں کے اندر کو بڑے بڑے اعلانات کرواتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو اپنا نبی اور رسول بنا رہا ہوں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اے مکے والو، تمہیں یہ حیرت ہوئی ہے، تمہیں یہ پریشانی آ رہی ہے، تم تعجب کر رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی سے نبوت کہاں سے مل گئی ہے۔ تو تم جس موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہو کہ ان کے اوپر یہ چیزیں نازل ہوئی تھی تو یہ کیوں نہیں لے کر آیا، تو جس موسیٰ علیہ السلام کا تم حوالہ دیتے ہو ان کو بھی نبوت ملی، تو ان کو تو راہ چلتے چلتے نبوت مل گئی تھی
کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ طور سینا کی اس سنسان وادی کے اندر اس وقت کیا واقعہ پیش آ رہا تھا۔ خود موسیٰ علیہ السلام کو ایک لمحہ پہلے بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کس عظیم مقام مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں، کیا ان کو مقام مرتبہ ملنے والا ہے۔ وہ تو جا رہے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور انہوں نے آگ دیکھی اور وہ آگ لینے کے لیے گئے، اور وہاں پر ان کو پیغمبری مل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھی کوئی کام لینا چاہتا ہے تو کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا، ظاہری طور پر اس کی کوئی مدد نظر نہیں آ رہی ہوتی، کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی۔ تو یہی صورتحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان اس سے بھی بڑا فرق تھا۔ تو ان کے درمیان ایک موسیٰ علیہ السلام تنہا اپنے بھائی کو ساتھ لے کر اس کے دربار میں گئے ہیں، اور دوسری طرف فرعون جو اپنے آپ کو رب مانتا تھا، پوری کی پوری حکومت اس کے ماتحت تھی، تو ایک طرف وہ تھا۔ تو ان کے درمیان بھی بہت بڑا یہ فرق ہے۔ تو دیکھ لو پھر میدان کس نے مارا تھا، وہاں پر کون جیتا تھا، کون ہارا تھا۔ تو یہ صورت جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان اسی طرح کی مخالفت چل رہی تھی جیسی اس سے پہلے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چل چکی تھی۔ یعنی موسیٰ اور فرعون کے حالات بیان کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ چیز بتا دی جائے کہ جو تمہارے ساتھ یہ آج حالات بنے ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تو ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دشمنی کرنے والوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ تو مکہ والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے مکہ والوں، تم بھی اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو، کیونکہ تم نے بھی یہی راستہ اختیار کیا ہوا ہے جو فرعون نے کیا ہوا تھا۔ تو یہ حالات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر بھی جو ہے نا یہیں سے جو ہے نا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسا انداز اپنایا ہے اپنے نیک بندوں کو سمجھانے کے لیے، ان کے عزم اور ارادے کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ ایک بڑی روشن کتاب کی آیات ہیں، یعنی ایسی کتاب کی آیات ہیں کہ جو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ نتلو علیک من نباء موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات پڑھ کر سناتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین کرتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون جو تھا وہ اس سرزمین کے اندر مصر کی زمین میں وہ بڑا سرکش تھا، اس نے بڑا ادھم مچا رکھا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا اس نے بنایا ہوا تھا، بڑا اونچا سمجھتا تھا اپنے آپ کو۔ وجعل اہلہا شیعاً، اور پھر وہاں کے رہنے والوں کو اس نے گروہوں کے اندر تقسیم کیا ہوا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ جو تھا اس کو تو اس نے دبا کر رکھا ہوا تھا، ظلم و زیادتیاں کرتا تھا ان کے اوپر۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا، جو ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو مار دیتا تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو وہ زندہ رہنے دیتا تھا، جب بچیاں پیدا ہوتی تو ان کو وہ زندہ رہنے دیتا اور بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یقیناً وہ بڑا فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ،
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ ارادہ ہوا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر کہ جو دبا لیے گئے تھے، جو ظلم سہ رہے تھے اس زمین کے اندر، ان پر ہم احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہی کو امام اور پیشوا بنا دیں، انہی کو ہم امامت عطا کر دیں، سرداری ہم ان کو دے دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم وارث بنا دیں، یعنی جن مال و اسباب کے یہ اب وارث تھے ایسے ہی مال و اسباب ہم ان کو بھی عطا کر دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین کے اندر تمکن عطا کریں، یعنی ان کو اقتدار دیں، ان کو طاقت دیں، ان کو قدرت دیں زمین کے اندر۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور پھر ہم دکھا دیں فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان میں سے وہ چیز کہ جس سے وہ ڈرتے تھے، یعنی جس چیز سے ڈرتے ہوئے وہ ان کے بچوں کو ذبح کر رہے تھے وہ چیز ان کے سامنے لے آئیں۔ تو سامنے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ آگے جو ہے نا اس کا منصوبہ جو اللہ نے بنایا تھا وہ آگے بیان کر رہے ہیں، ہم کس کس طرح جو ہے نا اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں اور قوموں کو جو ہے نا عروج دیتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ کیسے نیست و نابود کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، ان ارضعیہ ہے کہ تو موسیٰ کو دودھ پلاتی رہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر مصر کے اندر وہ پیدا ہو گئے اس خاندان کے اندر، اور وہ بچوں کو مارتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِمْ، جب تو اس کے اوپر خوف محسوس کرے، جب تو سمجھے کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتی، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر اس کو دریا کے اندر ڈال دے۔ وَلَا تَخَافِي، اور تجھے کوئی خوف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کہیں ڈوب جائے گا، ڈوبے گا نہیں۔ وَلَا تَحْزَنِي، اور تجھے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے اس کا کہ اس کو کوئی پکڑ کر قتل کر دے گا۔ إِنَّ لَرَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہمارا یہ وعدہ ہے کہ اس کو ہم تیری طرف واپس لوٹا دیں گے۔ فَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم تو اس کو رسول بنانے والے ہیں، رسولوں میں سے اس کو بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو موسیٰ کی ماں نے ایسے ہی کیا، اس کو سمندر کے اندر ڈال دیا صندوق کے اندر بند کر کے، تو وہ بھی صندوق جو ہے نا وہ چلا گیا محلوں کے قریب، دریا نے اس کو کنارے پر لا دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا، اس کو جب پکڑا تو اس کے اندر سے جو ہے نا فرعون کے گھر والوں کو جب دیکھا تو ان کو موسیٰ علیہ السلام سامنے آ گئے، تو انہوں نے ان کو دے لیا۔ لیکونا، یہ اس لیے ہو گیا ہوا تاکہ وہ ہو جائے لہم، ان کے لیے عدوًا، دشمنی کا سبب، وحزناً، اور ان کے لیے غم کا سبب بن جائے۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر جو تھے سب خطا کار تھے، یا انہوں نے غلطی کی، انہوں نے خطا کھائی۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، میرے لیے اور تیرے لیے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا، او نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم اپنی اولاد ہی بنا لیں گے، اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے اس کو۔ وہم لا یشعرون، اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور اس طرح موسیٰ کی ماں کا دل جو ہے وہ فارغ ہو گیا، یعنی صبر ختم ہو گیا اس کے دل سے۔ ان قادت لتبدی بہی، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر ہی کر دے، لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر نہ یہ ہوتی بات کہ ہم نے اس کے دل پر گرہ باندھ دی تھی، اس کے دل کو مضبوط کر دیا تھا، ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا تھا، اور ہم دل کو مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ
ظاہر کر دیتی، لتکون من المؤمنین تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے، وقالت لاختہ قصی ہے، اور موسیٰ کی ماں نے کہا اس کی بہن سے کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، جب اس نے دریا کے اندر ڈال دیا تو اس کی بہن سے بھی کہا کہ اب پیچھے پیچھے جا، کیا بنتا ہے دیکھتی رہ۔ فبصرت بہ عن جنب، ایک جانب سے ہو کر اس کو دیکھتی رہ، وہم لا یشعرون، اور ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا، ان کو کوئی شعور نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور اس کی بہن سے وہاں جانے سے پہلے جو ہے نا ہم نے اس کے اوپر اس کو پکڑ لیا گھر والوں نے، فرعون والوں نے۔ جب وہ اس کو بچہ تھا تو اس کو دودھ پلانے کا بھی معاملہ شروع ہو گیا کہ اس کو کہیں سے کوئی خوراک دی جائے، تو اللہ فرمایا ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا تمام دودھ پلانے والیاں جو ہیں وہ حرام کر دیں، یعنی کسی کا وہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے حرام کر دیا تھا اس کے اوپر تمام دودھ پلانے والیاں من قابل سے پہلے۔ فقالت حل ادلکم، تو اس کی بہن نے جا کر ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں علی اہل بیتن، ایک گھر والوں کے بارے میں، یکفلونہ لکم، تو تمہارے لیے وہ اس کی کفالت کر دیں گے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کی خیر خواہی بھی کریں گے۔ فرددناہ الی امہ، تو اس طرح ہم نے اس کو لٹا دیا اس کی ماں کی طرف، کہ تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور نہ وہ غم کرے، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور اس لیے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں نا وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ ولما بلغ اشدہ واستوى، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، واستوى، اور پورے مضبوط ہو گئے، ان کے ہر اعضاء جو ہیں نا پورے مکمل برابر ہو گئے، آتیناہ حکم و علما، تو ہم نے اس کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا، ہم نے اس کو دانائی دی، حکمت دی، فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت ہم نے اس کو عطا کر دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر کے اندر داخل ہوئے ایسے وقت میں کہ اس کے رہنے والے بالکل بے خبر تھے، یعنی آرام کی حالت میں تھے، یا باہر کوئی نہیں چل پھر نہیں رہا تھا، یا غالباً صبح کا وقت ہوگا یا دوپہر کا قیلولے کا وقت ہوگا، تو اس وقت جو ہے نا وہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو اس شہر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے پایا کہ دو آدمی ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ، یہ ایک جو ہے نا یہ اس کے گروہ میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ جو ہے یہ اس کے دشمن میں سے تھا، یعنی قبطیوں میں سے، ایک قبطیوں کا آدمی تھا اور ایک بنی اسرائیلیوں کا آدمی تھا، تو یہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا اس شخص نے کہ جو اس کے گروہ میں سے تھا، عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس شخص کے خلاف کہ جو اس کے دشمن گروہ میں سے تھا۔ فَوَقَذَهُ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو اس کا کام تمام ہو گیا، وہ مارا گیا۔ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطانی عمل ہو گیا ہے۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، یقیناً یہ شیطان جو ہے نا وہ تو کھلم کھلا گمراہ کرنے والا اور دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں نے تو اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بے حد بخشنے والا ہے، گناہوں کو ڈانپنے والا ہے، رحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ قال رب بما انعمت علی، تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ پروردگار بسبب اس کا کہ جو تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو ہرگز نہ ہی میں ہوں گا
مددگار مجرموں کا، یعنی اب میں کسی بھی جرم کرنے والے کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے شہر کے اندر صبح کی اس حالت کے اندر کہ وہ ڈر رہے تھے اور چکنا تھے، دیکھ بھال رہے تھے، انتظار میں تھے کہ کہیں کوئی ایسی خبر تو نہیں پھیل رہی۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو اچانک ہی وہ شخص کے جس نے اس کو مدد کے لیے پکارا تھا کل، يَسْتَصْرِخُهُ، اس کو چلا رہا ہے اور اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لہو، اس کو، قال لہو موسیٰ، تو کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، انک لغوی مبین، یقیناً تو ہی یا کھلم کھلا شرارتی یا سرکش یا خرابیاں پیدا کرنے والا، یعنی تو ہی ہے۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، اس آدمی کو جو آج پھر لڑ رہا تھا۔ فلما ان اراد ان یبطشا بالذی هو عدو لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا، پھر جب اس نے ارادہ کیا ان یبطشا، یہ کہ وہ پکڑ لے اس شخص کو کہ جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی اس قبطی کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے آگے بڑھا۔ قال یا موسیٰ، تو اس کے ساتھی نے سمجھا کہ یہ مجھے پکڑے گا بھی، مجھے ڈانٹ رہا ہے تو یہ مجھے مارے گا بھی، تو اس نے کہا، کیا موسیٰ اترید ان تقتلنی، کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر دے؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسا کہ تو نے کل ایک بندے کو مار دیا تھا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، نہیں تو چاہتا مگر یہ کہ تو بن کر رہے سرکش اس زمین کے اندر، اس ملک میں، یعنی تو یہاں پر ایک سرکش بن کر رہنا چاہتا ہے، جبار بن کر رہنا چاہتا ہے۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور نہیں تو چاہتا کہ صلح کرنے والوں میں سے تو ہو۔ اور جب یہ بات اس نے کہی تو وہ بندہ جو ہے نا جان چھڑا کر بتایا جاتا ہے کہ بھاگ گیا، اور پھر جو ہے نا وقت گزرا، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، تو ایک بندہ آیا شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ وجاء رجل، اور آیا ایک بندہ من اقصى المدینۃ، شہر کے دور کنارے سے، یسعی، دوڑتا ہوا۔ قال یا موسیٰ، تو اس نے آ کر کہا، کیا موسیٰ، ان الملاء، یقیناً یہ سردار لوگ جو ہیں، یا تامرونا، وہ مشورہ کر رہے ہیں بکا تیرے بارے میں، لیقتلوک، تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں۔ فاخرج، تو نکل جائے۔ انی لک من الناصحین، یقیناً میں تیرا خیر خواہ ہوں یا تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے ڈرتے ہوئے اور چکنے ہوتے ہوئے، احتیاط کے ساتھ دیکھتے بالتے وہاں سے نکل گئے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار مجھے نجات دے دے، بچا لے ان ظالم لوگوں سے۔ ولما توجہ تلقا مدین، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے رخ کیا مدین کی طرف، قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو اس نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا سیدھے رستے کی طرف، میرا رب میری رہنمائی کرے گا سیدھے رستے کی طرف۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچ گئے، وردہ وارد ہو گئے، ماء مدین، مدین کے پانی پر، یعنی مدین کے کنویں پر۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، اور پایا اس کنویں کے اوپر لوگوں کا ایک گروہ، یسقونت کو وہ پانی پلا رہے تھے، یعنی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے وہ۔ وجد من دونہم امرأتین تذودان، اور پایا ان لوگوں کے سوا دو عورتوں کو، تذودان، کو وہ روک رہی تھیں اپنے جانوروں کو۔ قال ما خطبکما، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نہیں پانی پلا سکتی یہاں تک کہ چرواہے واپس چلے جائیں۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ جو ہے نا وہ بہت بوڑھا ہے۔ فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی پلا دیا، یعنی ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا سائے کی طرف جو ہے لوٹ گئے، پلٹ گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ
ربینی اے میرے رب بے شک میں ہوں لما اس چیز کے لیے کہ انزل تک جو تو نازل کر دے الیہ میری طرف من خیرن کوئی بھی بلائی فقیرن تو میں اس کا محتاج ہوں، یعنی پروردگار جو بھی میری طرف تو بلائی نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءت ہو احداہما تمشی علی استحیاء تو آئی اس کے پاس ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کی چال چلتی ہوئی شرماتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ قالت ان ابی یدعوک تو اس نے آ کر کہا کہ بے شک میرا باپ تجھے بلا رہا ہے، لیجزیہ کا تاکہ وہ تجھے بدلہ دے اجرا جو تو نے مزدوری کی ہے، ما سقیتا تو نے پانی پلایا لنا ہمارے لیے، ہمارے جانوروں کو تو نے پانی پلایا ہے تو اس کی وہ مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچ گئے، وقصہ علیہ القصص اور بیان کر دیا اس کے سامنے اپنا سارا ہی حالات اپنے بیان کر دیے۔ قال لا تخاف تو اس نے کہا کب ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین تو نے ان ظالم لوگوں سے نجات پا لی ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا جی اس کو اپنا ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین بے شک بہتر ملازم وہ ہوتا ہے، بہتر من استاجرتا وہ ملازم ہے القوی جو طاقتور بھی ہو، الامین اور امانت دار بھی ہو، طاقتور امانت دار ہو وہی بہتر ہوتا ہے ملازم۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین تو اس شخص نے کہا کہ بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تیرا میں نکاح کر دوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے، الا ان تاجرنی اس شرط پر کہ تو میری اجرت کرے یعنی میری مزدوری کرے، میرے یہاں نوکری کرے، ثمانیہ حجج 8 سال تک، فین اتممت عشرن فمن عندک اگر تو پورا کر دے 10 سال تو بس تیری طرف سے ہے، وما ارید ان اشق علیک اور میں نہیں چاہتا یہ کہ میں تجھ پر کوئی مشقت ڈالوں، سختی کروں تجھ پر، یہ میرا ارادہ نہیں ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین ان قریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نیکوکار لوگوں میں سے۔ قال ذالک بینی و بینک تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ عہد و پیمان جو ہے نا میرے اور تیرے درمیان طے ہو گیا۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ جون سی بھی 2 مدتوں میں سے پوری کر دوں میں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، واللہ علی ما نقول وکیل اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ذمہ دار ہے یا ضامن ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر دی، وسارا بأہلہ تو اپنے گھر والوں کو لے کر وہ چل دیا، آنس من جانب طور نارن تو اس نے طور کے ایک کنارے میں ایک جانب آگ کو دیکھا، قال لأہلہم کثوا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، انی آنست نارن بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر شاید میں تمہارے پاس لے کر آؤں وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، او جذوۃ من النار یا آگ کا کوئی ٹکڑا لے کر آتا ہوں، لعلکم تصطلون تاکہ تم سیکھ سکو۔ فلما آتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا، اس آگ کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی من شاطئ الوادی وادی کے کنارے سے، الایمن دائیں وادی کے کنارے سے، فی البقعۃ میدان کے اندر، میدان کے اندر دائیں وادی کے کنارے سے اس کو آواز دی گئی، المبارکۃ من الشجرۃ ایک بابرکت درخت سے، این یا موسیٰ ایک اے موسیٰ انی آن اللہ رب العالمین بے شک میں ہی اللہ ہوں جو جہانوں کا رب ہے، وان الق عصاک اور اپنا عصا جو ہے نا اپنی لاٹھی جو ہے اس کو ڈال دے، پھینک دے اس کو، فلما رآہا تہتز پھر جب دیکھا اس نے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لاٹھی کو کہ وہ ہل رہی ہے، کأنہا جان گویا تو وہ تو ایک سانپ ہے، واللہ مدبرن تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے،
ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں۔ انک من الآمنین، یقیناً تو امن میں ہے۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، جیبک اپنے گریبان میں ڈال اپنا ہاتھ۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے کسی نقص کے وہ نکلے گا سفید چمکدار ہو کر۔ وضمم الیک جناحک من الرہب، اور اپنی طرف ملا لے اپنے بازو ڈر کے وقت، یعنی خوف کے وقت اپنے بازوؤں کو اپنی طرف ملا لے، یعنی اکٹھے کر لے اپنے طرف۔ فذانک برہانان من ربک، تو یہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے، فرعون کی طرف، الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جانے کے لیے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں نے تو ان کا ایک آدمی مار دیا تھا۔ فأخاف ان یقتلون، تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وأخی ہارون هو افصح منی لسانا فأرسلہ معی يرد ان یصدقنی، اور میرا بھائی جو ہے وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں، زبان کے لحاظ سے میرا بھائی جو ہے زیادہ فصیح ہے۔ فأرسلہ، تو اس کو بھیجو، معی میرے ساتھ، ردن وہ میرا مددگار ہوگا، یصدقنی وہ میری تصدیق کرے گا۔ انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں ڈرتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال سنشد عضدک بأخیک، تو اللہ نے فرمایا کہ عنقریب ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کے لیے ہی ایک غلبہ بھی عطا کر دیں گے، یعنی پورا زور کی دلیل جو ہے وہ بھی آپ کو دے دیں گے، پورا غلبہ ہم آپ کو عطا کریں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو تم دونوں تک وہ پہنچ نہیں سکیں گے، بِآیاتِنَا ہماری نشانیوں کی وجہ سے۔ انتما تم دونوں، ومن اتبعکما اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کریں گے، الغالبون وہی غالب رہیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، پھر جب ان کے پاس پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام ہماری بڑی روشن نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، قالو تو انہوں نے کہا آگے سے، ما ھذا الا سحر مفتری، نہیں ہے یہ مگر جادو ہے گھڑا ہوا۔ وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنی ایسی کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں۔ وما سمعنا، نہیں ہم نے سنا، بھذا ایسی کوئی بات، فی آبائنا الاولین پہلے اپنے آباء و اجداد میں۔ وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون آیا ہے ہدایت کے ساتھ، من عندہ ہی اس کے پاس سے۔ من تکون لہ عاقبۃ الدار، اور کون ہے کہ ہے اس کے لیے عاقبت کا گھر، یعنی پچھاڑی والا گھر، یعنی آخرت کا گھر، انجام کار جو گھر ملنے والا ہے آخرت کا، وہ کس کے لیے بہتر ہے، یہ میرا رب جانتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً جو ظالم لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ فقال فرعون یا ایھا الملاء ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے کہا کہ اے میرے سردارو، ما علمت میں نہیں جانتا، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی معبود غیری اپنے سوا، یعنی میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود ہو مجھے تو کسی کا علم نہیں ہے۔ فاوقد لی یا حامان، تو بھٹا جلا اے حمان، اللہ تین مٹی پر، یعنی ایک بھٹا جلا، آگ جلا مٹی پر، فاجعل لی صرحا، تو بنا میرے لیے ایک محل، لعلی تاکہ میں اطلع جھانکوں، الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے معبود کی طرف، وانی لاظنہ من الکاذبین، اور یقیناً مجھے تو یہ گمان ہے لازمی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ واستکبر، انہوں نے تکبر کیا، اس نے بھی، ہوا اس نے، وجنود، اور اس کے لشکروں نے بھی، فی الارض زمین کے اندر، یعنی وہ تکبر کے اندر اور غرور کے اندر مبتلا ہو گئے، فرعون بھی اور اس کے لشکر بھی، بغیر الحق، نہ حق
وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور انہوں نے یہ یقین کیا ہوا تھا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر ہی نہیں کبھی آئیں گے، یعنی ان کو آخرت کا یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ہم نے اب کبھی اللہ کے پاس بھی حاضر ہونا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا، فرعون کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی، اور ہم نے پھینک دیا پھر ان کو فی الیم، دریا کے اندر۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھو کیسا ہوا تھا انجام ظالموں کا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے ان کو ہی بنا دیا تھا، ہم نے ان کو بنایا ہوا تھا اور اس کے بعد بھی ہم نے ان کو بنا دیا۔ وجعلناہم ائمۃ، ہم نے ان کو فرعونیوں کو بنایا ہوا تھا امام، پیشوا، یدعون، وہ بلایا کرتے تھے الی النار، آگ کی طرف، وہ لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے تھے۔ ویوم القیامت لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا کے اندر بھی لعنت۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن وہ ہم من المقبوحین، بہت برے حالوں کے اندر ہوں گے۔ یوم القیامت، اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین، وہی ہوں گے برے حالوں میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اس کے بعد کہ ہم نے بہت سے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اس کے بعد کہ ہم بہت سے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر چکے تھے۔ بصائر للناس، بصائر للناس، لوگوں کو سجانے کے لیے، سوجھ بوجھ دلانے کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے ان کو کتاب دی تھی۔ وہدن، اور وہ ہدایت بھی تھی، ورحمتن، اور رحمت بھی تھی، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، اور آپ مغربی جانب تو نہیں تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ کی طرف ایک کام کرنے کا فیصلہ کیا، موسیٰ کی طرف وحی کرنے کا فیصلہ کیا، یا موسیٰ کو ایک ذمہ داری سونپنے کا ہم نے فیصلہ کیا۔ آپ اس وقت اس کے مغربی جانب تو نہیں تھے۔ وما کنت من الشاہدین، اور نہ ہی آپ وہاں پر حاضر رہنے والوں میں سے تھے، کو مشاہدہ کرنے والوں میں سے بھی آپ نہیں تھے، وہاں پر دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم بیچتے رہے ہیں، ہم نے بیچے تھے، ہم اٹھاتے رہے ہیں، پیدا کرتے رہے ہیں امتوں کو، گروہوں کو۔ فتطاول، تو لمبی ہو گئی ان کے اوپر ایک عمر، یعنی ہم امتوں کو پیدا کرتے رہے، کئی امتیں ہم نے پیدا کیں تو ان کے اوپر ایک لمبی مدت گزر گئی۔ وما کنت ثاویا فی اہل مدین، اور تو مدین والوں کے اندر رہنے والا نہیں تھا، تو نہیں رہتا تھا مدین والوں کے ہاں۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ تو پڑھتا ہو ان کے سامنے ہماری آیتیں۔ ولکن کنا مرسلین، اور بھیجنے والے تو ہم ہی تھے، ان کے اندر بھی جو رسول بھیجے تھے ہم نے بھیجے تھے، آپ کو بھی بھیجا تو ہم نے بھیجا۔ وما کنت بجانب الطور، اور تو طور کے ایک جانب بھی نہیں تھا، طور کے کسی طرف آپ نہیں تھے وہاں پر۔ اذ نادینا، جب ہم نے پکارا تھا اس کو۔ ولکن رحمت ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون، اور لیکن یہ تیرے رب کی رحمت ہے، تیرے رب کی یہ رحمت ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے۔ لتنذر، تاکہ تو خبردار کر دے، قومن، ایسے لوگوں کو، ما آتاہم من نذیر، کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی ڈرانے والا، من قابل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی جو انہوں نے پہلے عمل کیے ہیں ان اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر کو مصیبت پا جاتی، فیقولو، تو پس وہ کہتے ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا،
کیوں نہ تو نے بھیج دیا ہماری طرف رسولاً کوئی رسول، فنتبع آیاتک بس ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، ونکون من المؤمنین اور ہم بھی ہو جاتے اہل ایمان میں سے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ تو اب وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا مانند اس چیز کی جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی جو موسیٰ کو دیے گئے تھے معجزات وہ اس کو کیوں نہیں دیے گئے ہیں۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل تو کیا جو موسیٰ کو دیے گئے تھے اس سے پہلے وہ اس پر انہوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ اولم یکفروا کیا انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بما ساتھ اس چیز کے اوتی موسیٰ جو موسیٰ کو دیے گئے تھے من قبل سے پہلے؟ قالوا سحران تظاہرا تو جب ان کو یہ باتیں بتائیں گی تو انہوں نے کہا یہ تو دو جادو ہیں ایک دوسرے کے پشت پناہ، یعنی یہ ان کی باتوں کی تائید کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا ان کی باتوں کی تائید ہے، تو یہ دوسرے کے مددگار ہیں دونوں ہی۔ قالوا سحران تظاہرا انہوں نے کہا یہ دو جادوگر ہیں، دو جادوگر بھی ہیں اور یہ دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون اور انہوں نے کہا یقیناً ہم کسی کو نہیں مانتے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا یقیناً ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، سب کا انکار کرتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ تو اے نبی کہو ان کو کہ کوئی لاؤ پھر کوئی ایسی کتاب کو اللہ کی طرف سے ہو اہدیٰ تو وہ زیادہ ہدایت والی ہو، منہا ان دونوں کتابوں میں سے، یعنی اس قرآن سے بھی اور اس تورات سے بھی جو پہلے نازل ہوئی ہے اس سے بھی کوئی بہتر کتاب ہے تو کوئی لا کر دکھاؤ۔ اتبع ہو تو میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لک اے نبی اگر وہ آپ کے چیلنج کو قبول نہ کریں، فعلم تو پھر جان لو انما یتبعون اہواءہم یہ کہ وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں وہ۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر الحق بغیر ہدی من اللہ تو کون بڑا گمراہ ہے اس شخص سے کہ جو اپنی خواہش کی پیروی کرے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ہدایت کے، یعنی اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر ہی اپنی خواہش کے پیچھے چلے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے نا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ البتہ تحقیق ہم تو لگاتار تسلسل کے ساتھ ان کی طرف اپنے پیغامات جو ہے نا وہ بھیجتے رہے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہم بہ یؤمنون جو ان لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی اس سے پہلے تو وہ لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیہم تو جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اس قرآن کی، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، انہ الحق من ربک یقیناً وہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کنا من قبل مسلمین یقیناً ہم اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں فرما بردار ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا یہ لوگ ہیں کہ ان کو دیا جائے گا ان کا اجر دوہرا بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور وہ ہٹاتے رہتے ہیں بھلائی کے ساتھ اچھی چیز کے ساتھ السیئۃ برائی کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ اور جب وہ سنتے ہیں کوئی لغو بات أَعْرَضُوا تو اس سے وہ اعراض کر لیتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ تو اس سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ سلام علیکم تمہارے اوپر سلام ہے، لا نبتغی الجاہلین ہم جاہلوں سے متھا نہیں لگانا چاہتے، یعنی ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ انک لا تہدی من احببت بے شک آپ اے نبی نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، یعنی آپ جس کی چاہت رکھیں کہ اس کو ہدایت مل جائے گی وہ اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تو آپ کیسے ہدایت دے دیں گے اس کو۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہو عالم بالمہتدین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو بھی۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا
اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیروی کر لیں ہدایت کی آپ کے ساتھ ہے، نتخطف من ارضنا، تو ہم تو اپنی اس سرزمین سے ہی اچک لیے جائیں گے، یعنی ہمیں تو وہ اٹھا کر ہی لے جائے گا، یعنی آپ کی ہدایت کی پیروی کر لیں تو یہ سارا عرب جو ہے یہ مشرکوں کا عرب ہے، آپ کے خلاف ہے، تو ہمیں تو کچھ چھوڑے گا ہی نہیں۔ اولم نمکن لہم حرمن آمنا، تو کیا ہم نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا تھا امن والے حرم میں؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، تو اس کی طرف، اس حرم کی طرف یا ان لوگوں کی طرف، مکے کی طرف ہر شے کے، ہر طرح کے پھل جو ہیں نا وہ کھینچے چلے آتے ہیں، رزقاً بطور رزق، من لدنا، یہ ہماری خاص ہماری جانب سے ہے سب کچھ، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے نا ان حقائق کو، ان حکمتوں کو جانتی نہیں ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں کہ ان کی معیشت بڑی اتراتی تھی، یعنی بڑی وہ معیشت والے تھے، بڑے مال و دولت والے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، اب یہ ان کے مسکن ہیں، ان کی رہائشیں ہیں، جو رہنے سہنے کی جگہ ہیں وہ پڑی ہیں۔ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ، کوئی نہیں بس رہا ان کے بعد، یعنی ان کو جب ختم کر دیا، لا کر دیا کہ اب ان کے بعد کوئی وہاں پر بس نہیں رہا، الا قلیلا، سوائے چند ایک کے، یعنی تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہاں پر اب کوئی بسیرا نہیں کر رہا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، آخر کار ہم ہی ان سب چیزوں کے وارث ہوں گے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، وارث تو ہم ہی تھے ساری چیزوں کے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور نہیں ہے تیرا رب کہ بستیوں کو ہلاک کر دے یہاں تک کہ وہ بھیج دیتا ہے اس کی مرکزی بستی میں رسولاً، اپنا کوئی رسول، یتلو علیہم آیاتنا، تو ان کے سامنے وہ ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ وما کنا مہلک القریٰ، اور نہیں ہم کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو، الا واہلھا ظالمون، مگر اس کے رہنے والے جو ہے نا وہ ظلم کی روش اختیار کر دیتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتھا، اور جو بھی تمہیں دی گئی ہے، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز میں سے جو شے بھی تمہیں دی گئی ہے، فمتاع الحیات دنیا، پس وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، دنیا کی زندگی کے اندر برتنے کی چیزیں ہیں، وزینت ہو، اور اس دنیا کی ہی وہ زیب و زینت ہے جو بھی تمہیں دی گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی بہتر ہے، اچھی چیز وہی ہے، وہ اب کا اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، کیا پس وہ بندہ کہ ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے بہت ہی اچھا، فہو لاقیہ، پس وہ وعدے کے مطابق اس کو ہر چیز ملنے بھی والی ہے۔ کمن متاع نہ ہو، اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم نے وعدہ تو کیا ہے متاع حیات دنیا، دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کا، دنیا کی زندگی میں ہی برتنے کی چیزوں کا ہم نے اس سے وعدہ کیا، تو اس جیسا ہو سکتا ہے۔ ثم ہوا یوم القیامت، پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین، حاضر کیے گئے لوگوں میں سے ہوگا، یعنی اس کو پکڑ کر، باندھ کر، قید کر کے اس کو حاضر کیا جائے گا، ان لوگوں میں سے ہوگا جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کا اس سے وعدہ کیا ہے۔ یعنی کیا وہ بندہ کہ جس سے ہم نے بلائی کا وعدہ کیا ہے فہو لاقیہ، تو وہ بلائی اس کو ملتی بھی رہے گی، لازماً ملے گی اس کو۔ کمن متاع نہ ہو متاع الحیات الدنیا ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، تو اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان کا، فائدے کی چیزیں برتنے کی ہم نے اس کو دی ہیں، پھر وہ قیامت کے دن جو ہے نا قیدی بن کر جو ہے نا حاضر کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، پھر اس دن وہ اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، بلائے گا، ان کو آواز دے گا۔ فَيَقُولُ، پھر وہ کہے گا ان سے، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ، وہ جو كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کا تمہیں زعم ہو گیا تھا، یعنی میرے تو کوئی شریک نہیں تھے، تمہیں جن کا زعم ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، وہ آج کہاں ہیں؟ قال الذین حق علیہم القول، تو کہیں گے وہ لوگ کہ جن کے اوپر عذاب کی بات پکی ہو جائے گی، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، یعنی وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے دنیا کے اندر گمراہ کیا تھا۔ اغویناہم،
ان کو ہم نے گمراہ کیا تھا کما غوینا، جیسا کہ ہم بھی گمراہ تھے۔ یعنی یہ دنیا کے اندر جن کے پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے تھے وہ لوگ قیامت کے دن اس کا اقرار کریں گے اللہ کے سامنے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ہی ان کو گمراہ کیا تھا، لیکن ہم بھی تو گمراہ تھے، ہم نے گمراہ کیا تھا ان کو، ہم بھی گمراہ تھے، جیسے ہم گمراہ تھے ان کو بھی گمراہ کیا۔ تبرأنا الیک، تو تیری طرف ہم اعلان برات کرتے ہیں ان کی طرف سے۔ ما کانوا یا ایانا یعبدون، کہ یہ ہماری بندگی نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اپنے اپنے کاموں کے لیے ہمارے پاس آیا کرتے تھے، دنیا کے دندوں کے لیے آیا کرتے تھے، یہی ان کو لالچ تھا، یہ صرف ہماری بندگی کے لیے نہیں آیا کرتے تھے۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری بندگی نہیں کیا کرتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہہ دیا جائے گا ان کو کہ اب بلاؤ اپنے شریکوں کو بھی تم۔ فدعوہم، تو ان کو وہ آوازیں دیں گے، بلائیں گے ان کو، پکاریں گے ان کو۔ فلم یستجیبوا لہم، تو ان کی کسی پکار کا وہ جواب نہیں دیں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، تو نہیں وہ قبول کریں گے ان کے لیے، وہ ان کی کسی چیز کا جواب نہیں دیں گے۔ وراء العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے پھر۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ لوگ ہیں وہ ہدایت پا لیتے، یعنی کاش کہ دنیا کے اندر ہدایت پا لیتے، ہدایت یافتہ ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکار کر کہے گا، بلائے گا ان کو، کہے گا فیقول، پھر کہے گا وہ ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو، یعنی تمہارے پاس رسول آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، میرے پیغام لے کر آئے تھے، تم کیا جواب دیتے رہے ان کو۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو ان کے اوپر اندھی ہو جائیں گی خبریں، یعنی ان کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں رہے گی اس وقت کہ کیا جواب دیں، ساری چیزیں ان کے سامنے جو ہے نا ان کے جیسے کسی کی مت ماری جاتی ہے اس طرح ہو گیا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو اندھی ہو جائیں گی ان کے اوپر ساری خبریں، یومئذ، اس دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ کچھ بھی بتا نہیں سکیں گے، نہ ایک دوسرے سے سوال ہی کر سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پس جو کوئی بھی توبہ کر لے، جس نے بھی توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحًا، اور اس نے نیک عمل کیے، فعسیٰ ان یکون من المفلحین، پھر امید ہے کہ یہ لوگ جو ہوں گے فلاح پانے والے۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار، اور تیرا رب وہ پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ ما کان لہم الخیارۃ، لیکن جس کو بھی وہ چنتا ہے، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی بھی۔ ما کان لہم الخیارۃ، نہیں ہے اس کے پاس کوئی بھی اختیارات۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان سب سے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ، اسی کے لیے حمد ہے اس دنیا کے اندر بھی، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا ہے فرمان اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہہ دو بھلا غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بنا دے رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہی تمہارے اوپر جو ہے نا طاری کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو کون ہے وہ معبود جو اللہ کے سوا تمہارے پاس یہ روشنی لے آئے۔ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ قل ارأیتم، کہہ دو بلا غور کرو تم، ان جعل اللہ علیکم، اگر اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے اوپر دن سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، تو کون وہ معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل، کو لے آئے تمہارے پاس رات کو، تسکنون فیہ، کہ تم اس کے اندر سکون کر سکو۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اور
ومن رحمت ہی اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، جعل لکم کہ تمہارے لیے اس نے بنایا رات بھی والنہار اور دن بھی بنایا، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس کے اندر سکون کرو، ولتبتغوا من فضلہ اور دن کو اس نے بنا دیا تمہارے لیے تاکہ اس میں تم اس کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، ویوم ینادیہم اور جس دن وہ ان کو پکارے گا، فیقول پھر وہ کہے گا ان سے، این شرکائی کہاں ہیں میرے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون وہ لوگ کہ جن کا تم الزام ہو گیا تھا، ونزعنا من کل امت شہید اور ہم نکال باہر کریں گے، علیحدہ کر لیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، فقلنا پھر ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم اب لاؤ اپنی کوئی دلیل، فعلموا ان الحق للہ پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات جو ہے نا وہ تو اللہ کی ہے، ان الحق یہ حق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ گڑا کرتے تھے دنیا میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم یقیناً قارون جو تھا وہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا تو اس نے ان کے اوپر زیادتی کی، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی چابیاں لتنوء البتہ بھاری ہوتی تھیں، وزنی ہوتی تھیں، ایک طاقتور جماعت کے پر بھی، اذ قال له قومه جب اس کو اس کی قوم نے کہا تھا، لا تفرح کہ تو اترا مت، ان اللہ لا يحب الفارحین یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ اور تلاش کر فیما یعنی اس دولت کے اندر، اس دنیا میں، آتا کا جو تجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس دیے میں سے تو تلاش کر الدار الآخرۃ آخرت کا گھر، یعنی آخرت کے گھر کی بھی فکر کر، ولا تنسا نصیبک من الدنیا اور اس دنیا کے اندر جو ہے نا اپنا حصہ تو وہ بھی نہ بھول، یعنی اپنے اوپر بھی خرچ کر لے جو تو نے کرنا ہے، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے احسان کیا ہے تجھ پر، ولا تبغ الفساد اور فساد کا طلبگار نہ رہے، فی الارض اس زمین کے اندر، یعنی تو نے جو سرکشی کی ہوئی ہے یہ نہ کر، زمین کے اندر فساد کا طلبگار نہ بن، ان اللہ لا يحب المفسدین یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، قال انما اوتیتہ علی علم تو اس نے کہا کہ سوائے اس کے نہیں مجھے تو جو مال ملا ہے میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، قال انما اوتیتہ سوائے اس کے نہیں کہ جو مجھے دیا گیا ہے علی علم وہ علم کی بنا پر ہے، اندی جو میرے پاس ہے، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تحقیق ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے من القرون بہت سے زمانے کے لوگوں کو، من ہوا اشد منہم قوتاً وہ جو کہ بڑے سخت تھے بڑے زبردست تھے اس سے طاقت کے لحاظ سے بھی، واکثر جمعیہ اور ان کی جمعیت جو تھی تعداد جو تھی وہ بھی اس سے کہیں بڑی زیادہ تھی، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون اور قیامت کے دن جو ہے نا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پوچھا نہیں جائے گا، ولا یسأل نہیں وہ پوچھے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں، فخرج علی قومہ فی زینتہ تو نکلا وہ اپنی قوم کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا ہو، قال الذین یریدون الحیات الدنیا تو کہا ان لوگوں نے کہ جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہوں نے کہا کاش کہ ہمارے لیے بھی ہو جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے، یعنی یہ قارون کو جو مال و دولت ملا ہے کاش کہ یہ ہمارے لیے بھی مل جائے ہمیں بھی، انہ لذو حظ عظیم یقیناً وہ تو بڑے نصیبے والا ہے، لذو حظ عظیم بہت بڑے حصے کا مالک ہے، یعنی اس بڑے نصیبے والا ہے، وقال الذین اوتوا العلم اور کہا ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا جن کے پاس علم تھا، ویلکم ثواب اللہ کہ ہلاکت ہے تمہارے لیے، خرابی ہے تمہاری، ثواب اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اجر تمہیں دینا ہے اللہ کا ثواب جو ہے خیرن وہ بہتر ہے، لمن اس شخص کے لیے آمنہ جو ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، ولا یلقاہا الا الصابرون اور وہ صبر جو ہے نا وہ ثواب وہ نہیں ملتا اس کو مگر
جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی وہ ثواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے، اجر ملنے والا ہے، نہیں ملتا اس کو مگر جو صبر کرنے والے ہیں۔ فخسفنا بہ و بدارہ الارض، تو ہم نے دنسا دیا بہ اس کے ساتھ ہی اس کے گھر کو بھی، زمین کے اندر ہم نے زمین کو اس کے گھر کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی دنسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو نہ تو تھی اس کی کوئی جماعت ہی کہ اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں، وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود ہی تھا کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتا تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِي تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور صبح کی ان لوگوں نے کہ جو اس کے مقام مرتبے کی تمنا کرتے تھے کل، یقولون، وہ اس وقت کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ، آئے افسوس ہے ایک اللہ تعالیٰ، وَيْكَأَنَّ اللہ، ایک اللہ تعالیٰ، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے، وہ یقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ اندازے پر دینا شروع کر دیتا ہے یا تنگ کر دیتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا، اگر نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہمارے اوپر، لخسف بنا، تو ہمیں بھی دنسا دیتا۔ وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس ہے یہ کہ کافر لوگ جو ہے نا وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر جو ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر، نَجْعَلُهَا، ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، کہ نہیں وہ چاہتے، علواً، سرکشی یعنی بڑا پن، فی الارض، اس زمین میں، یعنی اس زمین کے اندر اپنی وہ بڑھوتری، اپنی وہ اقتدار، اپنے وہ بڑا بننا نہیں چاہتے، ولا فسادن، اور نہ ہی وہ کسی فساد کے طلبگار ہوتے ہیں، نہ وہ اپنی بڑائی کے طلبگار ہوتے ہیں، نہ وہ فساد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جو یہ چیزیں نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر بنایا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام جو ہے، بہترین انجام وہ متقین کا ہے، پرہیزگاروں کا ہے۔ من جاء بالحسنۃ، تو جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بھی بہتر اس کو ملے گی، اس کا اجر اس کو اس سے کہیں بہتر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، فلا یجزی الذین عملوا الصالحات، جو کوئی برائی لے کر آئے گا نہیں اس کو بدلہ دیا جائے گا، نہیں اس کو سزا دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کمائیں۔ یجزی الذین عملوا السیئات، جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو نہیں اس کو سزا دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، الا ما کانوا یعملون، مگر جو وہ عمل کرتے رہے تھے، یعنی جو وہ عمل برے کام کرتے رہے تھے اسی کے حساب سے ان کو سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ ان کو کوئی سزا فالتو نہیں دی جائے گی۔ لیکن جو نیکی لے کر آئے گا، تو ایک نیکی لائے کر آئے گا تو اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ 10 کے برابر اس کو جو ہے اس کا اجر دیا جائے گا۔ ان الذین فرض علیک القرآن رادک الی معاد، یقیناً وہ ہستی، وہ اللہ تعالیٰ کہ جس نے تجھ پر اے نبی فرض کیا ہے، لازم کیا ہے القرآن، یہ قرآن، لرادک الی معاد، وہ تجھے لٹا کر لے جائے گا لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ قل ربی عالم من جاء بالہدیٰ، کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون آیا ہے ہدایت لے کر، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون ہے جو کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، اور اے نبی تو امیدوار نہیں تھا، تجھے تو کوئی امید نہیں تھی کہ تیری طرف یہ کتاب نازل کی جاتی، الا رحمۃ من ربک، مگر یہ تو تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو نہ تو ہو جانا کافروں کا مددگار، یعنی کافروں کا پشت پناہ نہیں ہونا چاہیے تجھے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور نہ تجھے اللہ کی آیات سے وہ روک دیں، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ تیری طرف نازل ہو چکی ہے۔ وادعو الی ربک، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، دعوت دیتے رہیے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور نہ تو ہو جانا مشرکوں میں سے۔
ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور مت پکارو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اس کے چہرے کے یعنی اس کی ذات کے سوا ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے۔ لہ الحکم، اسی کا ہی ہے فرمان، اسی کا ہے اختیار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق الرسول النبی الکریم۔